بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہنم میں لے جانے والے کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے ایک حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ کس طرف ہے؟ تو یہ جہنم کی آگ کی طرف میرے رب ذوالجلال کا اشارہ ہے۔ یعنی وہ کام کریں جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان کاموں سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ میری آج کی اس تحریر کا موضوع یہ ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے کام کون سے ہیں۔ ہم لوگ صبح اٹھتے سے لے کر رات کو سونے تک کے درمیان کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو گناہوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں کہ یہ گناہ کے کام ہیں یا ہم بڑے انہماک سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں گناہ کے زمرے میں ہم لاتے ہی نہیں، اور کچھ زندگی کا حصہ سمجھ کر وہ کام کر لیتے ہیں، اور کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن میں ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ ہمیں جہنم کی اس ہولناک آگ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے کاموں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے جو ہمیں اس کی طرف لے کر جائیں۔ جہنم بہت ہی بری قیامگاہ، بہت ہی بڑا مقام اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، منافقوں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، اور جہنم کا تذکرہ نسبتاً زیادہ کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسان کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کو قبول کرتی ہے۔ جہنم وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ ہے جس کی ہولناکی کا اندازہ لگانا دینی زندگی میں محال ہے۔ انسان کو اپنی اس عارضی اور دنیاوی زندگی میں جہنم سے آزادی کا سامنا کرنا چاہیے، اور جہنم کی طرف لے کر جانے والے راستوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امام مسلم نے ایک حدیث میں روایت کی ہے کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی۔ وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا، تو نے اس نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ وہ یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا شخص جس نے علم حاصل کی اور اسے لوگوں کو سکھایا، تو قرآن مجید پڑھا اور اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی۔ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔
اور تجھے کہا گیا، پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا شخص وہ ہوگا کہ جسے اللہ نے دنیا میں وسعت رزق نوازا ہوگا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی اور انہیں پہچان بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، بس تجھے دنیا میں ایسا کہا گیا۔ پھر حکم آئے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے قابل احترام پڑھنے والوں، اس حدیث کے مطابق بروز محشر جب اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کو اس کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب یعنی پوچھ گچھ کا وقت ہوگا، تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا کہ جس میں سب سے پہلا شخص دکھاوے کے لیے علم حاصل کرنے والا یعنی عالم دین اور حافظ قرآن ہوگا۔ دوسرا شخص پیش ہوگا، وہ دکھاوے کے لیے جہاد کرنے والا ہوگا یعنی جسے شہید مانتی ہے دنیا، وہ ہوگا، جبکہ تیسرا شخص دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرنے والا اس دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا۔ میرے قابل احترام پڑھنے والوں، اس عارضی دنیا میں جو کام ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا یہاں ہم مختصر ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا ہے، جو نہ صرف گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے بلکہ وہ لوگ جن کی بروز قیامت بخشش کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، ان میں شرک کرنے والا بھی شامل ہوگا۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی اس آیت سے نصیحت فرمائی: اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ہر اہل ایمان مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنا فرض کیا ہے، لیکن اگر ہم نماز کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو یہ بھی جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دوزخ میں موجود لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کس گناہ کے سبب وہاں پہنچے، تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر جہنم اور اس کی آگ سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، تو ہمیں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی عادت بنا لینی چاہیے۔ یہ نوافل بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ہے: اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری بعض اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس آیات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ نماز میں غفلت بھی جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے، اس لیے نماز باجماعت پنجگانہ ادا کرنے کی عادت بنا لیجیے اور جہنم سے دوری کا راستہ اختیار کر لیجیے۔ سود لینے اور سود دینے والا دونوں کو جہنمی کہا گیا ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ سود کے کام کو لکھنے اور اس پر گواہی دینے والا بھی جہنمیوں میں شمار کیا جائے گا۔ سود ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور سود والوں کی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ سود کو زنا جیسے گناہ سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ وہ نہ صرف جنت میں داخل ہو سکیں گے بلکہ
نہ ہی وہ وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، اور جن میں پہلا خود سود خور اور دوسرا شخص شرابی، تیسرا شخص ناحق یتیموں کا مال کھانے والا اور چوتھا والدین کا نافرمان ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطبہ دیتے ہوئے سود کی برائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا درہم ہے کہ جسے آدمی بطور سود لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں 33 مرتبہ زنا کرنے کے زیادہ برا ہے۔ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال سے کچھ لینا ہے۔ سود میں 70 گناہ ہیں، اور جس میں سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ جسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ ایسے بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی، اور وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ غیبت، چغلی، ریاکاری، پاک دامن عورتوں پر بیجا تہمت لگانا، زناکاری، اپنے علم کو چھپانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھانا، زمین میں فساد پھیلانا، تکبر کرنا، خودکشی کرنا، منافقت کرنا، کسی کا ناحق مذاق اڑانا، بخل کرنا، اپنی عزت کی خاطر گناہ پر ڈٹے رہنا، کسی کے مال میں خیانت کرنا، کسی دو کے درمیان غلط فیصلہ کرنا، جنگ دیکھنے پر پیچھے ہٹنا اور اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا۔ یہ تمام کام یا معاملات ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس عارضی دنیا میں ہمیں صرف اور صرف جنت کے حصول کی خاطر ہر عمل کرنا چاہیے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں یعنی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے کر سکتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے اور کاموں سے بچنا ہوگا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آج کی اس تحریر میں مختصر کوشش کی ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستوں یعنی اعمال کی نشاندہی کر سکوں، تاکہ اگر ہم ان اعمال سے بچنے کی کوشش کریں تو پھر دوسرا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے وہ کام لے جو صرف اور صرف خیر کی طرف لے جاتے ہوں، جس میں اس کی رضا شامل ہو، اس کی مرضی اور اس کی منشا شامل ہو، اور ہر ایسے کام سے بچا کے رکھے جو خیر کے بجائے جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہوں، تاکہ ہماری یہ عارضی دنیا کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی قیامت تک کی زندگی دونوں میں بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تھینک یو۔